بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسینی دلہا حضرت سیدنا وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ بنی کلب کے نیک خو اور خوبر و جوان تھے۔ عنفان شباب امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 70 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ والدہ ماجدہ تشریف لائیں، جو ایک بیوہ خاتون تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرات کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ عز و جل تابع زندگی مطیع و فرما بردار ہی رہوں گا۔ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل بند، تو میری آنکھ کا نور، میرے دل کا سرور ہے، اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول۔ میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ مادر، میں نے تجھے اپنی خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دشت کربلا میں نواسہ محبوب رب ذوالجلال مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نو نہال، شہزادہ خوش خصال، ظلم و ستم سے نڈال ہے۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سلطان مدینہ منورہ، شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھلا نہ۔ ہو تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر صدقے ہو جا، قربان ہو جا۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوبی نصیب یہ جان شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہو۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحہ کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا سہارا میرے سر پر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے۔ اگر وہ چاہے تو میں اس کی اجازت دے دوں، اگر چاہے تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔
حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، پیاری اماں جان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابن فاطمہ بطول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہیں، غداروں نے ان پر نرگا کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کروں۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سر کے تاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ عز و جل، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دیں کہ جب سرداران اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیے۔ حسینی دلہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں۔ شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کسی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکے۔ التجا ہے کہ عرصہ گائے محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو، اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھیں، اور میری تمنا تمام عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیویوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گزر جائے، میری یہ تمنا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام عہد و پیمان ہو گئے، اور سیدنا وہب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی عرض کر دی کہ یا امام علی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بی بی میرے ساتھ رہے۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رحمت اللہ علیہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر اعداء پر لرزہ طاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک ماہ روح شاہ سوار اجل ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ، دوش پر سپر ہے، اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز پڑتا آ رہا ہے، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر، یعنی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں اور بہت ہی اچھے امیر ہیں، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے، برق خاطف یعنی اچانک لینے والی بجلی کی طرح۔ میدان کربلا میں پہنچے، کوہ پیکر گھوڑے پر سپہ گری کے فنون دکھائے، صف اعداء سے مبارز طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش خود سروں یعنی سرکشوں کے سروں کا انبار لگا دیا،
ناقصوں یعنی نااہلوں کی تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے۔ یکبارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کی، اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے اب تو راضی ہوئی، اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں اعداء یعنی دشمنوں کی طرف سے آواز آئی، حل من مبارز، یعنی کوئی ہے مقابلہ پر آنے والا۔ سیدنا وہب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی دلہن ٹک ٹکی باندھے ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دلہا شیر زیاں یعنی غضبناک شیر کی طرح تیغ آبدار و نیزہ جاں شکار لے کر مارکا کا رزار میں سائقہ وار آ پہنچا۔ اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور، بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل، جو غرور نبرد آزمائی میں شرسار تھا، تکبر سے بل کھاتا ہوا لپکا۔ سیدنا وہب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزہ پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ سیدنا وہب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے۔ جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر ٹپک دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردن اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب اعداء اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہی اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کریں اور ہر طرف سے یکبارگی ٹوٹ پڑیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دلہا زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دلانے بد باطن نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لختے جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک جرجری لی اور اسی وقت پروانہ کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی اور اس کی روح حسینی دلہا سے ہم آغوش ہو گئی۔ یہ حوالہ ملخص سوانح کربلا صفحہ نمبر 41 تا 146 مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کی چھپی ہوئی کتاب اس میں موجود ہے۔